بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. پیپل پارٹی کا قافلہ اسلام آباد کی طرف رواں دماغ اور صبح انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں پہنچ جائے گا اور وہاں مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی ہائی پاور میٹنگ بھی جاری ہے کہ عدم اعتماد کب اور کیسے کیا جائے، وہ پہلے کس کے خلاف کیا جائے. مرسی نے وزیر اعظم پاکستان کے خطاب پر بھی بات کریں جہاں انہوں نے وارننگ دی ہے. وارننگ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کا کیا حشر کروں گا. دوسرا انہوں نے ڈرون حملوں کے متعلق کہا ہے کہ اس سے پہلے سابقہ حکومتوں کے دور میں جو حملے ہوتے رہے وہ طاقتیں بھول جائیں، اگر اب کسی نے حملہ کیا تو میں ڈرون کو گرانے کے لیے حکم جاری کر دوں گا. اور پھر یورپی یونین کی وہاں بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں خط لکھا گیا اور پھر پریس کو جاری کیا گیا. یہ کسی سابرن کنٹری کے لیے بڑا سوچنے کا مقام ہوتا ہے. کہا گیا کہ آپ ان کی کنڈیم کریں کہ روس نے حملہ کیا. انہوں نے کہا آپ کو یاد ہے کہ ہندوستان نے کشمیر میں وہ ظلم و بربریت کا دورہ ہے اب تک، اس پر کسی نے لیٹر نہیں لکھا. اور پھر یہ ان سب خبروں سے آج ایک اہم خبر جو ابھی آپ سن رہے ہیں تمام ٹی وی چینل پر، وہ سب پر حاوی ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان کا جو گروپ ہے وہ آپس میں مل گیا ہے. وہ کم و بیش علیم خان صاحب نے کہا ہے کہ 40 ایم پیز کو میں مل چکا ہوں اور منظر انہیں ملی شریک سفر نہ تھے کہ ہم نے بڑی محنت کی اور پھر وہ لوگ جب حکومت آئی تو وہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں. انہوں نے کہا بات گڈ گورننس کی ہوتی تو چلو پھر بھی کوئی بات نہیں، لیکن یہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ پنجاب میں گڈ گورننس پر بہت بڑا سوال نشان ہے. دوسرے لفظوں میں انہوں نے وزار حکومت کے خلاف چارج شیٹ جاری کر دی ہے. اب وہاں سے گورنر سندھ اسماعیل صاحب بھی یہاں آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب بھی اپنے لوگوں کو ان کے ساتھ بھیج رہے ہیں. اثر بات ہے کیا، جو نظر آتی ہے وہی ہے یا جو نظر نہیں آ رہی وہ ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شعیب الدین صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور ناصر اقبال خان صاحب ہیں، وہ ٹیلی فون پر موجود رہیں گے ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً کوئی دوست. جی شعیب الدین صاحب کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے آغاز یہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کا دورہ میلسی اور بابا بکر سرداری کا لانگ مارچ، لاہور میں اس دن وہ موجود تھے اور این اسی ٹائم میلسی میں جلسہ ہو رہا تھا. یہ کاؤنٹر پالیٹکس سے کیا تھا؟ دیکھیں اس وقت نا بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں. ایک طرف بلاول لانگ مارچ کر رہے ہیں، وہ پنجاب میں آئے ہیں، پی ٹی آئی سندھ میں لانگ مارچ کر رہی تھی. یہ پیپلز پارٹی کا جو پرابلم ہے اس کا عدم اعتماد سے کوئی تعلق نہیں ہے. پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر نظر نہیں آتی ہے. پنجاب کے اندر ان کا ووٹ بینک تباہ ہو چکا ہے. وہ کمپین کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی اپنے آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے تیاری کر رہے ہیں. وہ لوگوں سے مل رہے ہیں، وہ جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں، رات وہاں قیام کرتے ہیں. تو وہاں پہ جو لوگ ان کی پارٹی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں یا جو لوگ ہارے ہوئے ہیں، جو ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، وہ ان سب سے فردر اس علاقے میں ملاقاتیں کرتے جا رہے ہیں. اب کل لاہور میں ندیم افضل چند صاحب ان کی پارٹی میں واپس آ گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی ندیم افضل چند کون سے ایم این اے ہیں؟ کوئی منسٹر تھے کہ کوئی رہے ہیں میں نے تھے، اب تو نہیں نا، اب تو ہارے ہوئے ہیں. اب تو وہ ہمارے تو کئی لوگ ہوتے ہیں پارٹی میں جاتے ہیں، وہ ہارے ہوئے ہیں. وہ ایسے ہی ہیں، ان کو بھی مشیر بنایا تھا، فردوس عاشقوان کو بھی مشیر بنایا تھا، عثمان ڈار صاحب بھی ہیں. لیکن وہ دونوں حالانکہ دیکھا جائے تو میرا خیال ہے میں تو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ فردوس عاشقوان کا واپس جاتی ہیں اب، کہ وہ بھی پیپلز پارٹی سے وارد ہوئی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ چند صاحب کی اپنی ایک فیملی کی پولیٹکس بھی ہے. فیملی نے کل ڈسون کیا ہے، یہ چیز یاد رکھنی چاہیے. ان کے بھائی نے، والد نے ان کو ڈسون کیا ہے. ان کی سیاست جو ہے وہ ایک نہیں 2 ضلعوں میں پھیلی ہوئی ہے، منڈی بہودین میں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کا خاندان ان کے ساتھ چلتا ہے یا یہ اکیلے رہ جاتے ہیں. جو جہاں تک عمران خان صاحب کی تقریر کا تعلق ہے، خان صاحب نے کل جو تقریر کی ہے اس میں کچھ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آئی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس وقت پاکستان میں کون سا ڈرون حملہ ہوا ہے اور پاکستان کو کس نے ڈرون حملے کی تھریٹ کی ہے. اگر امریکہ نے کوئی ایسی دھمکی دی ہے تو پہلے تو وہ سامنے لائی جائے نا، کہاں ہے ڈرون حملہ. یہ کہہ تو دیا کہ اگر ڈرون حملہ ہوا تو میں پاک فضائیہ کہتا ہوں اس کو نیچے گرا دے، تو ڈرون کدھر سے آئے گا،
کیوں آئے گا؟ یہ آپ کو یاد نہیں آ رہی کہ بھٹو صاحب کے زمانے کی یہ جو جی مجھے وہ 1977 کی تقریر یاد ہے. پاپولر سیاست ہے. نا 1977 میں ایک تقریر کی تھی انہوں نے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور اس تقریر کو ان کی موت کی بڑی وجہ بھی قرار دیا جاتا ہے. وہ تقریر تھی جب قومی اتحاد کی تحریک چل رہی تھی, تو بھٹو صاحب ایک دن وزیر اعظم سے وہاں نکلے, پنڈی میں آئے, گاڑی روکی, چھت پہ کھڑے ہوئے اور تقریر کی امریکہ کے خلاف کہ یہ ہاتھی ہمیں روندنا چاہ رہا ہے. کل یہی کچھ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ یورپ والے, یورپین یونین والے, اور یہ ڈرون جو ہے یہ امریکہ کے اوپر ہے, پاکستان میں ڈرون اور کسی کے نہیں آتے ہیں. یعنی کہ ہم نے یورپین یونین کو اور امریکہ کو کل انہوں نے بیک وقت پیغام بھیجا ہے. تو سیاست بہت آگے جا چکی ہے. یہ سیاست یہ ثابت کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ ٹی وی چینلز پہ جو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا پاکستان کو یہ جو اپوزیشن کے عدم اعتماد کا پروسیس ہے اس کے پیچھے غیر ملکی قوتیں ہیں. عمران غیر خان نے ملکی قوتیں ہیں تو وہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ان کا کوئی فنڈ پکڑتے, عمران خان نے کل اس کی بلکہ انہوں نے کہا یہ $350 ملین وہ کسی نے دیے ہیں, وہ یہ پکڑتے کیوں نہیں اس کو؟ دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں جناب بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ, وہ ان کی محبت میں چل رہے ہیں؟ کیا گاڑیاں اتنی جو سفر کر رہی ہیں وہ لوگ اپنے پیسوں جیب سے لے کے آئے ہیں؟ محبت بھی تو ہوتی ہے پارٹیوں کے ساتھ. خدا کا واسطہ ہے, ایسی محبت میں نے تو نہیں دیکھی آج تک, بہت کم ہوتی ہے. سندھ سے لوگ ننگے پاؤں چل رہے ہیں, غریب لوگ ننگے پاؤں چلنے والے جلوس میں نہیں آتے, گاڑیوں میں آ رہے ہیں. اچھا, یہ گاڑیوں والے لوگ ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں ساتھ میں جلوس کے. گاڑیوں کا پیٹرول آپ 8 دن ہو گئے چلتے ہوئے, آپ کو 7 زیادہ ہو گئے, بلکہ 27 کو وہاں سے چلے تھے, 27 28 اور 7 دن, یہ 9 دن ہو گئے ہیں. اور وہ قافلہ کل جا کے اختتام پذیر ہوگا اسلام آباد میں. تو یہ اتنا پیسہ کھانا, چلے جی صبح کا ناشتہ تو وہ شخص کراتا ہے جس کے ڈیرے پہ جا کے ٹھہرتے ہیں, اور رات کا کھانا وہ کراتا ہے جس کے 2.5 لاکھ آدمی کا اسلام آباد میں انتظام موجود ہے. 2.5 لاکھ آدمی نے کوئی دھرنا دینا. اور آپ دیکھیں جو پرانے تجزیہ کار بھی ہیں, جرنلسٹ ہیں, یہ آپ ایک خفیہ چیز بھی ہے جو نظر نہیں آ رہی کہ کیا جب یہ وہاں پہنچیں گے کسی اور طرف سے بھی قافلہ آنے کا امکان ہے جو بابردی ہوگا, جو بابردی پہلے آئے تھے. بابردی والے کل نہیں آئیں گے, ان کا الگ جلسہ ہے, ان کا پی ڈی ایم کا ہے. وہ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح اکٹھے مل کے دھرنا نہیں دے دیں گے. سر وہ کل کیسے آ جائیں گے, کہاں سے نکلے گا, کل اچانک پہنچ جائیں گے ایک لشکر جرار لے کے. یہ باہر اکٹھا کرنا پڑتا ہے, بیٹھ جائیں گے تو وہ بھی آ جائیں گے. مدرسوں کے بچے کہاں سے لے کے آئیں گے, وہ مدرسوں کے بچے لانے پڑتے ہیں, ایسے نہیں ہے. سندھ سے اکٹھے کریں گے, شمالی جنوبی پنجاب سے اکٹھے کریں گے, وہاں سے اپنا کے پی سے اکٹھا کریں گے تو لے کے آئیں گے نا. اتنا آسان نہیں ہے دھرنا. ابھی تک بلاول نے دھرنے کی کیا, ابھی تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے یقین ہے کہ اعتماد کامیاب ہو جائے گی. ہاں 100% میں دعویٰ نہیں کر سکتے. یہ چیزیں اس سے پہلے ہی نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ حوصلے پست کرنے والی بات ہے, بڑی تیاری کر کے. پیپلز پارٹی تو عدم اعتماد کے لیے راضی نہیں تھی. دیکھیں پیپلز پارٹی اس عدم اعتماد کے لیے راضی ہے جس میں شہباز شریف یا جماعت مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ وزیر اعظم بنے, وہ سپورٹ کریں گے, اپنی گورنمنٹ ختم نہیں کریں گے. ناصر اقبال خان صاحب, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تو کچھ لوگ کہتے ہیں, جو میں نے سنا وہ کہتے ہیں کہ یہ پیپل پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لائف لائن ہے. قصدن ہے بغیر قصدن ہے کہ بلوچستان سے شروع ہو کے سینٹ کے چیئرمین تک, پی ڈی ایم سے نکلنے چلے کہ ان کی نو کانفرنس, علیحدہ لانگ مارچ, پھر ان کا آر پار, پھر آگے, پھر 48 گھنٹے, پھر 5 دن, پھر اب وہ کہتے ہیں یقین ہی نہیں ہے, تو یہ کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں صاحب یہ پی ٹی اے کی لائف لائن نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, ماضی بھی دیکھ لیں, جب میثاق جمہوریت ہوا تو یہ جس مفاہمت کے پیچھے منافقت ہوگی اس کا یہی انجام ہوگا. یہ شروع دن سے ایک دوسرے کی گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, ان کا ماضی آپس میں بڑا تلخ ہے. اور میں نے جو اپنے کالم میں لکھا آج بھی کہ اصل میں ان کا ایک دوسرے پر عدم اعتماد ہے شروع سے ہی. اور جب باہمی عدم اعتماد ہو تو وہ دو پارٹیاں بڑی جو پی ڈی ایم میں ہیں وہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کس طرح کریں گی.
جو میں سمجھتا ہوں ایز اے طالب علم کہ یہ بنیادی طور پہ ایک آئی واش ہے لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم ہر قیمت پر گورنمنٹ کو ہٹانا چاہتے ہیں. اصل جو ایشوز ہیں اس پہ کام نہیں ہو رہا, صرف لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح یہ حکومت چلی جائے. لیکن حکومت جانے کے بعد کون آئے گا اور مہنگائی کس طرح کنٹرول ہوگی, لا اینڈ آرڈر کس طرح ٹھیک ہوگا اور ڈالر کس طرح نیچے آئے گا, یہ کوئی پلان نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر چہرے ہی بدلنے ہیں تو پھر عام آدمی کو کیا ملے گا اس سارے معاملے میں؟ کیسے بدلنے ہیں؟ اور عام آدمی جو ہے کیا مسلم لیگ نون چاہے گی کہ پیپل پارٹی یہاں قدم جمائے اور پیپل پارٹی چاہے گی کہ مسلم لیگ مضبوط رہے اور ہم پر قدم نہ جما سکیں؟ میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہے شروع دن سے ہی, اور یہ دونوں جماعتیں چاہتی ہیں کہ جو جس کو یہ نیوٹرل امپائر کہتے ہیں کہ وہ ان کا جو دست شفقت ہے ہمارے سر پہ آ جائے اور ہمارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں. اور یہ جو جیسے سوتنیں آپس میں ہوتی ہے نا, سوتنوں کا جو آپس میں سیاست ہوتی ہے, یہ اس طرح کا ماحول ہے. کوئی پارٹی کسی پارٹی کی لائف لائن نہیں بتائیے نا, کہتے ہیں کہ بھئی 70 سے 80 لاکھ کروڑ روپیہ کرنا نے کہا, ظاہر ہے فاسٹ ٹریڈنگ تو ہوتی رہی ہے نا, کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھئی ایسا ہو رہا ہے, ہو جائے گا, میں نے کتنا رجسٹ کرے گا؟ سر میں سمجھتا ہوں ہارس ٹریڈنگ ہماری ایک ماضی کا سیاہ باب ہے اور اس سے بعید نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں, جس طرح آپ کا اشارہ ہے بعید نہیں ہے, آپ اس کو خارج از امکان. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی ہے شعیب الدین صاحب نے, وہ بھی ٹریپنگ ہو سکتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حکومت تھوڑی سی ریلیکس ہو جائے کہ نہیں یار, اس نے خود کہہ دیا ہے, تو اندر سے تو کہتے ہیں گیم پوری نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ ممبر ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو عالمی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے سیاست کا اور سفارت کا, اس کو اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ عدم اعتماد اول تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں آئے گی, اگر آئی تو وہ ناکام ہوگی. جو آپ نے فرمایا آج پنجاب کے اندر علیم خان اور جہانگیر ترین, یہ بنیادی طور پہ پہلے بھی ان کا ایک ہی دھڑا تھا. یہ جہانگیر ترین ورسز شاہ محمود قریشی, یہ دو دھڑے ہیں پی ٹی آئی کے اندر, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں, یہ بھی تو ہے نا, کہتے ہیں کہ فولش پیپل میکس دا ہوم, وائز پیپل لیو دیئر. ان لوگوں نے بنایا تو ان کو ملا کھ نہیں, یا کہہ سکتے ہیں منزل انہیں ملی جو شریک کے سفر میں تھے. کون لوگ 22 دن پہلے آئے اور چھا گئے سب کچھ لے گئے؟ یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے, اس کی قیمت چکا رہے ہیں عمران خان. جب آپ اپنے ساتھ کمزور لوگوں کو ملاتے ہیں تو آپ پر حملے زیادہ ہوتے ہیں. اب آپ جب مضبوط لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں تو آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے, آپ کو طاقت ملتی ہے. اور پنجاب انہوں نے کہا بیڈ گورننس یہ چارج شیٹ ہے جو اپوزیشن لگاتی ہے, یہ چارج شیٹ لگائی ہے آج علیم خان نے باقاعدہ طور پر جہانگیر ترین کے گھر بیٹھ کے. ہم تو 3 سال سے یہ کہہ رہے ہیں, آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں کہ بزدار نہیں بردبار. تو یہ جو انتخاب حسن انتخاب عمران خان کا لاہور تخت لاہور کے لیے, وہ شروع دن سے میں اس کو کم از کم متنازع سمجھتا ہوں, غلط سمجھتا ہوں, اور میں نے یہ لکھا ہے کہ اس کی قیمت آپ چکائیں گے, اور یہ دن آیا ہے. اور اب دیکھیں کہ جب آپ کو موقع ملتا ہے, جہاں آپ کمزور ہوتے ہیں, اگر تیل کم ہوا ہے, دو کہتے ہوا ہے کم, تو اگر نیچے کرائم تک وہ بات حکومت نہیں منوا سکی, نہ ٹرانسپورٹیشن پر, نہ پبلک ٹرانسپورٹ پر, نہ ٹرک پر, نہ رکشے پر, تو پھر فائدہ وہی عام بندے کو کیا ملا ہے؟ دیکھیں پنجاب پھر بات وہی آئی کہ جب آپ ایک اچھا چیف ایگزیکٹو آپ بٹھاتے ہیں جو منتظم اچھا ہو, جس کے پاس انتظامی صلاحیتیں ہوں, اور اس کی باڈی لینگویج, بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. خالی آپ ایک مطلب سیٹ پر آپ بٹھا دیں کوئی مٹی کا مادو, تو یہ نہیں کہ آپ اگر گورنمنٹ ہیں تو اب سارے معاملات ایسے خوش خوشی سے خود بخود ہو جائیں گے. آپ کا جب تک نائب کپتان اچھا نہیں ہوگا, گاڑی آپ جتنی مرضی قیمتی دیں. آج کیا فیس سیونگ ہوئے گی اس وقت جو مسلم لیگ نون کی قیادت بیٹھی ہے, پیپل پارٹی کا اسد زرداری, شہباز شریف صاحب, فضل الرحمان, یہ کیا کریں گے کہ بعد میں جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ کانفیڈنس نہیں ہے, کہ بہانہ کیا کریں گے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سب یہ آپس میں ان کی رفٹ ہوگی جو مجھے نظر آ رہا ہے, وہ کھل کے سامنے آ جائے گی پھر ایک دفعہ, اور جوتیوں میں دال بٹے گی, اور پھر یہ ایک دوسرے کا گربان پکڑیں گے جو مجھے نظر آ رہا ہے. اور دوسری بات ہے جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا, جہانگیر ترین اور علیم خان, یہ ایک پاور پالیٹکس سے باہر گینے کی ہوتی ہے.
آپ کچھ دکھا کے کچھ بنوا لیتے ہیں, کچھ اب کیا بنوا کرنا ہے, اب تو سال سوا سال رہ گئے, کیا بنوا لیں گے. بس سیاست میں آپ کو پتہ ہی ہے بہت سارے مقدمات ہیں, بہت سارے بات یہ نہیں ہے شعیب صاحب, آپ بتا اس پر زور دیجیے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ہر بندہ وزیر اعلیٰ کی شیروانی پہن کے بیٹھا ہے, اس میں چور پرویز راج صاحب بھی ماشاءاللہ شامل ہیں, ہمیں مل رہی ہے, لیکن مجھے پتا ان کا ایک معاہدہ ہو چکا ہے. معاہدہ یہ ہے کہ آئندہ الیکشن تک یہی حکومت رہے گی, اس کے بعد مولانا صاحب وزیر اعلیٰ بنے گا, اور پاور شیئرنگ پیپل پارٹی ہے پنجاب میں, اور پرویز راج پر امید ہے کہ مسلم نون کو ڈنٹ ڈالیں گے. تو یہ ایک چیز دکھا کے دوسری تھی, یہ علیم خان یہ وہ بغیر اس لیے کہ اگر کوئی کہتا بھی ہے تو ہمارے پاس ہی وزیر اعلیٰ ہے بزار کے علاوہ بھی. ایک چھوٹی سی بات بتائیں, مسلم لیگ کاف نے کتنی سیٹیں لی تھی پنجاب سے؟ آپ کے سامنے وزیر بھی بنا لیا 10 ان کی اپنا, وہ بھی پی ٹی آئی اس میں کھڑی نہیں, وہ پی ٹی آئی کھڑی نہیں اس میں, 10 اس میں پنجاب اسمبلی میں ہے, اور اس میں وہ شامل ہیں جو مخصوص سیٹیں ان کو ملی. ہاں جی ایسا ہی ہے. 5 ان کی قومی اسمبلی میں, اس میں وہ مخصوص سیٹ بھی شامل ہے جو ان کو ملی. اور یہ وہ سیٹیں ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی نے اپنے بندے کھڑے نہیں کیے, ان کو 1 to 1 مقابلہ وہ دیا, پرانی بات ہے یار, سپورٹ کیا. میں یہ نہیں, جو آپ اخلاق کی بات کر رہے ہیں نا وہ کون جانتا ہے. اب ان کے پاس کیا ہے دینے کے لیے جو تب نہیں تھا اور آج ان کے پاس آ گیا ہے, سوائے اس کے کہ اتنے عرصے بیلنس آف پاور جو ہے اگر کسی کے پاس ہو تو وہ تو اپنا سیاست میں اپنا شیئر دیتا ہے. کی 10 سیٹیں ہیں. مجھے یہ بتائیے 10 ہی میٹر کرتی ہیں, نہیں کرتی نا, کیونکہ مسلم لیگ نون ان کو وزیر اعلیٰ بنانے پہ تیار نہیں ہے. مسلم لیگ نون انکار کر چکی ہے کہ ہم چودھریوں کو اس قیمت پہ قبول نہیں کریں گے, اور ان 10 کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ جو جب تک یہ 10 نہیں ملیں گے, اگر یہ جو 40 کا گروپ بنا ہے یہ آ جاتے ہیں گروپ, انہوں نے کہا میں نے ملاقاتیں کی ہیں سر, میں یہ چلے جی 18 انہوں نے شو کیے نا, ایسے ہی 18 موجود تھے. اگر یہ 18 اور ان کے 20-22 ملا کے 40 تو یہی بنتے ہیں نا, تو اپنا جہانگیر ترین صاحب کے پاس 22 ہیں, 40 بندے چلے جاتے ہیں, ان سب کے اوپر ڈیفیکشن کلاس بھی تو لگے گی. یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں, جو میں نے کہا اس پر ذرا اپنا ٹیک دیجیے. میں نے یہ کہا کہ یہ دکھایا گیا ہے کہ بھئی یہ وہ ہے, تو پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے آج اختلاف نہیں کیا عمران خان کے ساتھ, بیڈ گورننس ہے. نہیں, انہوں نے گالی اگر دی ہے, برا بھلا کہا ہے نا, تو وہ اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو کہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, انہوں نے پنجاب گورنمنٹ پر کیا ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ گڈ بھی ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے, پنجاب میں 2 ہی بڑے گروپ تھے, جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی. عمران خان کے لیے مشکل ہو گیا تھا کسی ایک کو, جہانگیر ترین ویسے ہی نااہل ہو چکے تھے, تو پھر وہ کس کو بناتے؟ جہانگیر ترین کی طرف سے جو بندہ تھا وہ کوئی ایسا نہیں بن رہا تھا, جو بھی پنجاب کو وزیر اعلیٰ دینا چاہ رہے تھے. اچھا یہ میرا خیال نہیں دینا چاہ رہے. چلو میں سمجھتا ہوں پارٹیوں میں لوگ جدوجہد کرتے ہیں, اپنے مطلب کے لیے بھی کرتے ہیں, زندہ کے لیے بھی کرتے ہیں. سپوز علیم خان نے بڑی جدوجہد کی, پیسہ خرچ کیا, مان لیں, لیکن وجہ یہ ہے کہ کیا وہ اس سے بڑا جو سینئر منسٹر سے اس کو بنایا گیا, اس سے علاوہ پھر اس کا ٹارگیٹ وزیر اعلیٰ کے علاوہ کچھ نہیں ہے, تو پھر جنوبی پنجاب میں بڑے بڑے بگ گن موجود بات بھی کریں نا, وہ کیوں نہیں کہتے آپ؟ ان کا کیس نیب میں ہے, ان کا کیس ختم نہیں ہوا ہے, وہ بحث وزیر گرفتار ہو کے اندر جا چکے ہیں, وہ اندر رہ کے آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, باقاعدہ یہ پلاننگ کی گئی ہے اور ہو سکتا ہے حکومت کے اندر سے کی گئی ہو. دیکھیں, ان کا کیس ختم تو نہیں ہوا, اگر غلط ہوا ہے تو ان کو عدالت میں جانا چاہیے تھا. میں بڑا واضح ہوں کہ علیم خان گرفتار ہوئے, اندر رہے, ضمانت پہ باہر آئے, کیس تو نہیں ختم ہوا. کیا نیب نے کیس ختم کر دیا ان کا؟ تو ایک شخص کو اچھا ہم کو بریک لینے کے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم پھر دوبارہ بات کرتے ہیں. یہ جو ہو رہا ہے کھچڑی پکڑی ہوئی, یا اس میں ایکچوئل جو للکارا گیا ہے یورپی یونین کو بھی کہا گیا کہ بھئی آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں, اور وہ سینیریو میں پاکستان میں رہنے والے لوگ جو امریکہ کے زیادہ وفادار ہیں وہ زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں. ناظرین آپ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھیں پاکستان ٹوڈے. خان صاحب بتائیے کہ انجام کیا ہوگا, وہ انریسٹ میں ملک ترقی نہیں کرتے. ایک طرف امریکہ باقاعدہ طور پر ہمارے روس کے ساتھ تعلقات سے سخت ناراض ہے, اور یہ بھی بالکل حقیقت ہے کہ جو ہمارا ساورن کنٹری ہمارے وزیراعظم کو وہ ٹیلی فون کا صدر نہیں کرتا, ان کا سفیر آ کے ہر پریس والوں کو, ججز کو, اور پھر یہ ہے کہ اپوزیشن کے لیڈرز کو مل رہا ہے, اور وہ ایسا سنا ہے کہ وہ نمائندہ بھیجا جو اس قسم کے ملکوں میں انریسٹ یا ڈسٹیبلٹی پیدا کر سکتا ہے, کرتا رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟
یہ سب ہمارے پاکستان میں نا جو سیاست بھی عجیب و غریب ہے. اب ایک دیکھیں دور تھا اصولی سیاست کا, آج وصولی کی سیاست ہے. ایک دور تھا نظاتی سیاست کا, آج مالیاتی سیاست ہو رہی ہے. اب آپ ایک بندہ اقتدار میں آ گیا, حکومت میں آ گیا, وہ بھی سیاست سے باز نہیں آ رہا اور نہ اس کو دیا جا رہا ہے رستہ. اپوزیشن جب سے آئی ہے, جب سے سیٹ اپ بنا ہے, ایک نے اس کی اپنا عمران خان کی دائیں ٹانگ پکڑی ہوئی ہے, ایک نے بائیں پکڑی ہوئی ہے, اس نے اس کے ہاتھ قابو کیا ہوا ہے. نہ ان کو کام کرنے دے رہے ہیں, نہ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اپوزیشن تو جلسے کیا کرتی ہے, اگر پرائم منسٹر بھی جلسے کرے گا اور ایک صوبہ وفاق کے خلاف لانگ مارچ کر رہا ہے, اور عجیب بات ہے وفاق صوبے کے خلاف لانگ مارچ کر رہا ہے, تو ایسی مسخہ خیز سیاست آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو آپ وہ کرتے ہیں, صوبہ کر رہا ہے, آپ اس کو مطلب فیس کریں, ہینڈل کریں, نہ کہ آپ نے ایک اپنا وفاقی وزیر جو اپنا آپ کا وزیر خارجہ ہے وہ وہاں بیٹھ کے اپنا لانگ مارچ کر رہا ہے. تو یہ لگتا ہے کہ اعصابی طور پر عمران خان دعویٰ تو بہت کرتا ہے کہ میرے اعصاب بڑے مضبوط ہیں, اور جو جس طرح کی گفتگو کل کی ہے میلسی میں, وہ ایک عمران خان گفتگو کرے تو بات سمجھ آتی ہے. جب ایک پرائم منسٹر گفتگو کرتا ہے تو وہ ایک پرائم منسٹر کے خاص طور پہ جو ایٹمی پاکستان کے پرائم منسٹر کے شایانہ شان نہیں ہے. ہر چیز آپ جلسے میں جلسے میں یورپی یونین اور امریکہ اور روس سے کا ذکر کرنا کوئی اتنا زیادہ ضروری نہیں تھا مولا جٹ والا, نہیں ہے. یعنی آپ سفارتی سطح پر لیٹر کا جواب لیٹر سے دے سکتے ایسے ہی ہے, یعنی وہ سافٹ ورڈز ہوتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں, بھٹو بہت بڑا سیاسی لیڈر تھا, بھٹو سے بڑا کسی کو نہیں گردانا چاہتا. بھٹو نے یہی کام اسپیشلی جا کے کیا تھا جو انہوں نے جلسے میں کیا. انہوں نے جلسہ کریٹ کیا تھا. یہ میسج دیا جاتا ہے, پبلکلی میسج دیا گیا. لیکن بات یہ ہے میاں صاحب کہ دو لفظ میں کروں گا کہ مقبول بیانیہ اور معقول بیانیہ, تو ضرورت ہے معقول سیاست کرنے کی. اگر بھٹو کر کے ہے تو بھٹو آج ظاہر ہے تو پھر کیا کریں کہ 70-74 سال میں پاکستانی قوم کو یہ بتایا گیا کہ تم غلام اور باقی غلام مفادات کسی کے چند لوگوں کے ہوتے ہیں, تو پھر کبھی نہ کبھی ضرورت نہیں کرنی. بات کرنے کا اسلوب اور فورم ہوتا ہے. اس نے کیا کہا, اس نے یہ کہا کہ آپ نے انڈیا کو خط کیوں نہیں لکھا, اس نے یہی کہا کہ روس کے ساتھ تعلقات ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں. بات پہ اعتراض نہیں کر رہا, میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنے کا اسلوب اور فورم وہ دیکھنا ہوتا ہے. اب آپ اکثر چیزیں دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر بیٹھا بیٹھا ایک ٹویٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے کالم میں لکھا تھا کہ آپ کو ٹویٹر کی نہیں ٹیوٹر کی ضرورت ہے, آپ کو سیاسی ٹیوشن کی ضرورت ہے. آپ کا ایک وزیر اطلاعات ہے, پوری بریگیڈ. یہی مسئلہ ہے کہ خان صاحب آپ بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا یہ کالم پڑھو. وجہ یہ ہے کہ وہاں تو ایک ہمارے جو جرنلسٹ ہے یہ تو کئی دفعہ اس طرح غصہ کرتے ہیں کہ ہمارے کہنے کے مطابق آپ حکومت نہیں چلا رہے, ہمارے کہنے کے مطابق جو ایک بندے کا نام باقاعدہ کوڈ کیا کہ روس نے حملہ کیوں کیا, مجھ سے پوچھ ہی لیتا ہے یوکرین پر. اس طرح کا جو حکومت چلا رہے سب کو تو نچ ڈالی ہوئی, تو آپ کہتے ہیں مجھ سے پوچھیں. ہمیں کوئی ایسی خوشامی ہے کہ ہمارے کالم پڑھیں, ہم تو اپنا ایک فرض ادا کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہیں, ہم اپنی جگہ پہ ہیں, ہم نے اپنا ایک رول پلے کرنا ہے. بات صرف یہ ہے ایز اے طالب علم, اب میں اگر بات کروں تو سیاست میں میں عمران خان سے سینئر ہوں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے بہت بعد سیاست میں آیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ جو حکومت میں ہوتا ہے نا, وہ پھر حکومتی جو بہت اچھا جو اسے نام رکھے ہیں کہ جو نواز شریف اس نے کہا ہے, شہباز کو شہباز کہا ہے, اسے بگوڑا کہا ہے, فضل الرحمان کو فضل الڈیزل کہا ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ میں پھر عرض کروں گا, اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو حکومت دی ہے, وہ حکومت کریں. سیاست کے لیے پارٹی کے اندر بہت سے لوگ ہیں, ان کے وزراء ہیں. اب آپ دیکھیں پاکستان کی سیاست کیا ہوتی ہے, میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انڈیا کے اندر سیاست ہے اینٹی پاکستان. وہ پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں, پاکستان کے خلاف ایک ماحول بناتے ہیں اور ووٹ لیتے ہیں. پاکستان کے اندر سیاست کیا ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, ایک دوسرے کی کردار کشی اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت ابھارنا. یہ پاکستان کی سیاست کو اس سے نکلنا ہوگا. اگر آپ نے ریاست کو مضبوط کرنا ہے تو سیاست آپ کو بدلنا ہوگا. یہ جب سے میں نے وہ سنبھالا ہے یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں. وزیر اعظم کہتا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے جلدی فیصلے کرو, گھبرا کے کہتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے 3 سال انصاف نہیں ملا, تو کون سی سائنس استعمال کرے وہ مجھے بتائیے کہ کیا وہ اچھے سے لفظ لکھے تقریر نہ کرے. یہ سب بات سنیں, آپ نے جو بل پاس کروانے وہ آپ کروا لیتے ہیں. بات یہ باتیں کرتے ہیں میرے جیسے کمزور لوگ, جو حکمران ہوتے ہیں ان کا کام بولتا ہے.
آپ کو اللہ نے خواب دیا ہوا ہے, آپ کچھ کام کر کے دکھائیں نا. آئین میں جو ترمیم بنا دی ہے وہ نہیں کر سکتا 2 تاریخ خرید کے بغیر. آپ مجھے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کون سا لا ہو سکتا ہے جی؟ سپریم جوڈیشل کونسل پھر افتخار نے جو بنا دیا تھا کہ اگر کمیٹی جوڈیشل وہ ریکمینڈ بھی کرے تو نہیں ماننی. یہ سب بات یہ ہے, سینیارٹی کم فٹنس نہیں ہے. ہاں بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے چونکہ وہ ماحول نہیں ملا, مجھے میرے پاس وہ میجورٹی نہیں ملی, میں حکومت نہیں بناؤں گا, آپ نے فوراً آپ نے جن لوگوں کے بارے میں جو کچھ آپ نے ارشادات کہے ہوئے تھے بڑے منفی, آپ نے ان لوگوں کو سینے سے لگایا. آپ کو حکومت بنانے کی بہت جلدی تھی, پھر پتہ نہیں شاید آپ کو لگا وقت نہیں آئے گا, تو آپ نے کمپرومائز کیا نا, آپ نے سمجھوتے کیے, پھر آپ بھگتے ہیں. اب آپ لوگوں کو کیا جواز پیش کر رہے ہیں کہ میں کچھ کر نہیں سکا؟ تو یہ انتخاب آپ نے خود کیا ہے ایسی صورتحال کا. لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا, فرض کرو آپ کے پاس وہ مین پاور پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے عددی اعتبار سے, تو آپ کہتے ہیں بھائی میں حکومت نہیں بناؤں گا, میں چونکہ اس میں بے بس ہوں, میرے ہاتھ بندے ہوں گے, میں کچھ کر نہیں پاؤں گا, لہذا میں اس سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہوں گا. تو ہو سکتا ہے اگلی باری آپ کو بہت زیادہ مینڈیٹ ملتا ہے. سب بڑی آئیڈیل باتیں یہ سب کر رہے ہیں, آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں. ایک بات کی امید تو ہمیشہ رہتی ہے, اور یہ بات درست ہے کہ پوری دنیا کا بھی آپ جائزہ لیں تو اگر کچھ بھی مبینہ طور پر کرپشن کے کیسز, منی لانڈرنگ کے کیسز تھے, اگر مثلا اس طریقے سے پروسیڈ کیے جاتے بڑی قابل رہتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹے کیس بنائے گئے, یا اگر صحیح تھے تو سزائیں دی جاتی تو پھر راستہ سے کھل بھی جاتا ہے. اب تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جتنا بڑا بدماش اتنا زیادہ پاورفل ہے. آپ کی عدالتوں سے فیصلے نہیں ملتے. ایک قاتل, ایک ڈاکو قتل کرتا ہے, ڈاکہ سڑے عام مارتا ہے, بندے کو گولی مارتا ہے, 3 مہینے میں عدالت سے ضمانت پہ باہر آ جاتا ہے, پھر دوسرے کو مارتا ہے, پھر اندر جاتا ہے, پھر باہر آ جاتا ہے. کس طرح اس کو رہائی ملتی ہے؟ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں نا. میں تو ڈاکو کی بات کر رہا ہوں جو سڑک پہ رابری کے درمیان کسی کو قتل کر دیتا ہے, ان کو آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے. یہی میں کہتا ہوں عمران خان کو ہو سکتا ہے یہ خوش فہمی ہو کہ یہاں یہ اس وقت جن کے پاس کرمنل ہے, بیک گراؤنڈ ہے, وہ اس کو سزائیں ملیں گی, آگے راستہ صاف ہو نہیں جائے سر, اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے. پیپلز پارٹی نے یہ سبق سکھایا ہے سب کو سب کو کہ عدالت کے کیسز کو اتنا لنگران کرو کہ گواہ مر جائے, ریکارڈ جل جائے, ریکارڈ ضائع ہو جائے, اور اس کے بعد پھر آپ پہ کچھ سب نہیں. ایسا ظاہر سے یہ باقاعدہ بیان ہے کہ میں عدالتوں میں تھکا دیتا ہوں. چھوٹا سا میں کہتا ہوں, میں آئی وٹنس ہوں, ایک جنوبی پنجاب کا بلکہ ملتان کا ایک سیاستدان ہے, اب بزرگ ہو گیا, وہ نیب میں اس کا کیس ٹرائل ہو رہا تھا, اس نے 500 گواہان کی فہرست جمع کروائی اپنے وکیل کے تھرو, جو بعد میں ہائی کورٹ کا جج بن گئے, کہ مقصد کیا تھا, اٹینشن کیا تھی کہ ان 500 گواہان کے بیانات قلم بند ہونے میں اور ان پر جرا ہونے میں کئی سال لگ جائیں گے, مشرف گھر چلا جائے گا اور ہم جناب اپنے گھر چلے جائیں گے, اور وہی ہوا. تو یہ ان کو ٹیکٹس آتے ہیں عدالتوں کے ساتھ کھیلنے کے. زرداری صاحب نے اپنا کیس لٹکایا, 3.5 سال لٹکایا. لاسٹ کمنٹ ون لائن بتائیے کہ عدم اعتماد کا مطلب آپ کتنا پر امید ہیں ناکام ہوگی, ٹیبل ہوگی, ناکام ہوگی یا کامیاب ہوگی؟ ابھی تک تو اسی کامیابی نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ پیپلز پارٹی سیٹ اپ ختم کرنے پہ تیار نہیں ہے. اگر وہ ہو گئی ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی خان صاحب, پہلی بات تو یہ میں کیا ٹیبل ہوگی؟ قوموں میں کہوں گا اگر آئی تو ناکام ہوگی, چونکہ دونوں جو بڑی پارٹیاں وہ آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتی, لہذا طریقے میں اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. بہت شکریہ شہاب الدین صاحب اور ناصر اقبال خان صاحب. ناظرین, صورتحال یہ کہ اسی ہی ہم گورکھ دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ تحریک اعتماد کامیاب ہوگی نہیں ہوگی. اصل زرداری صاحب بری ہوں گے نہیں ہوں گے, مسلم لیگ نون کا کوئی قصور نہیں ہے. اس ملک کی جو ہے حالت اس وقت ہو چکی ہے, اور یہ کون سی ہنڈی کو کون سا کتا چاٹ گیا. آپ کے سامنے ہے کہ ملک ترقی کوئی نہیں کر رہا ہے. حالت یہ ہے کہ سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, تعلیم کا بڑی مہنگی ہے, عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو ہم بار بار دہراتے ہیں کہ 80 کا جن لوگوں نے پاکستان دیکھا ہے وہ ترقی یافتہ پاکستان تھا, انصاف بھی بالکل مل جاتا تھا, ایجوکیشن اور ہیلتھ اور سرکاری اسکولوں میں تعلیم بہت بہترین تھی. اب حالت یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے ہم پستی کی طرف نیچے جا رہے ہیں. وجہ کوئی بھی ہو, اس قوم پر حکمرانی کرنے والے لوگ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں. اپنا اور خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.